آقا سے ملاقات ہوئی۔ خاردار کیکٹس کے اندر چھپا گلاب کا پھول مہک اٹھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ قرآن سنا، اچھے کاموں اور نیکی کی تلقین سنی، برائی سے بچنے کی توبہ کی۔ پوچھا، آقا جو برائیاں ہو گئیں، چوریاں ڈھاکے، آقا نے سمجھایا اللہ توبہ قبول کرتا ہے، بس پھر کوئی خطا نہ ہو جو ہوئی ان پہ شرمسار ہو۔ سیدنا ابو ذر غفاری کی تو کایا پلٹ گئی۔ حرم میں آئے تو بآواز بلند کلمہ حق پڑھ دیا۔ ابو جہل قسم کے لوگ وہاں موجود تھے، سب ان پہ دوڑے، وہ کئی تھے، ابو ذر اکیلے۔ پھر بھی جتنا زور تھا لڑنے والوں سے لڑے، لوگوں نے انہیں گرا دیا۔ قریب ہی آقا کے چچا سیدنا عباس تھے، وہ لپک کے آئے اور اپنے مضبوط بھاری جسم کے ساتھ لوگوں کو پرے کیا، پھر ابو ذر کو بچاتے ہوئے ان کے اوپر لیٹ گئے۔ بآواز بلند مکے کے مشرکوں سے بولے، جانتے ہو یہ کون ہے؟ کون؟ کئی آوازیں ابھریں، یہ غفاری قبیلے کا رئیس ہے، ابو ذر غفاری۔ ان کو تنگ کیا تو تمہارا کوئی قافلہ ان کے قبیلے کی راہ سے نہ گزر پائے گا۔ لوگ ابو ذر سے ایسے ڈر کے پیچھے ہٹے جیسے سامنے شیشناگ ہو۔ ابو ذر نے عباس سے زیر لبی کہا، انہیں لڑنے دو، اب میں نے کسی کا قافلہ نہیں لوٹنا۔ سیدنا عباس سمجھائیں، نہ لوٹنا مگر اب تو بچو۔ سیدنا ابو ذر کا جی چاہتا تھا وہیں آقا کے قریب میں رک جائیں، خدمت کریں۔ آقا نے کہا، واپس جاؤ، اپنے قبیلے میں پیغام حق پھیلاؤ، پھر جب میں ہجرت کر کے محفوظ مقام پہ چلا جاؤں تو میرے پاس آنا۔ ابو ذر نے حکم کی تعمیل کی، ساری عمر انتہائی سادہ فکر کی زندگی گزاری۔ حرم کی دیوار سے ٹیک لگائے لگائے آقا نے ایک بار قرآن پاک کی سورہ حمزہ کی ایک آیت پڑھی، رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن یہی لوگ بہت بڑے خسارے میں ہوں گے۔ سیدنا ابو ذر سہم گئے، ڈر گئے، سوچا کہیں یہ بات میرے بارے میں تو نہیں۔ عرض کی، آقا یہ بدنصیب کون ہے؟ آقا نے فرمایا، جو زیادہ دولت مند ہیں سوائے ان کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں سب طرف خرچ کرتے ہیں۔ ساری عمر انہیں وہ آیت اور آقا کی بتائی اس کی تفسیر یاد رہی۔ ساری عمر ان کا اثاثہ 4 بکریوں، 1 خچر، 1 اونٹ کے بالوں کے کمبل سے بنی خستہ جگی اور 1 پیالے سے زیادہ نہ ہوا۔ حکم کی تعمیل میں بہت عرصہ اپنے قبیلے میں رہے، رفتہ رفتہ اپنے لوگوں کو راہ راست پر لے آئے۔ پھر آقا کی مدینہ ہجرت کے بعد خندق کی جنگ کے دنوں مدینہ آ گئے اور ہر طرف سے کٹ کے صرف آقا کے ساتھ جڑے رہے۔ آقا کی وفات کے بعد بھی مدینے میں دل نہ لگا، شام چلے گئے۔ مسلمان اس وقت امیر ہو گئے تھے۔ ابو ذر غفاری ویسے کے ویسے خالی ہاتھ، دنیا طلبی اور ہر عیش و عشرت سے دور۔ جو کوئی ملنے آتا پوچھتا، ابو ذر تمہارا سامان کدھر ہے؟ کہتے مسافر ہوں، جہاں جانا ہے وہاں ہے۔ ایک بار شام کے گورنر نے احترام میں 3000 اشرفیاں بھرا تھیلا بھیج دیا۔ غصے سے لال پیلے ہو گئے، رقم واپس کرتے ہوئے بولے، گورنر کو کوئی اور ایسا شخص نہ ملا جس کا گمان اللہ پر کم ہو؟ کیا میں ہی اسے سب سے ذلیل ملا؟ ہجرت نبوی کے 20ویں سال ایک ویرانے میں جان دے دی جس کی پیشن گوئی آقا کر گئے تھے۔ آقا نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا، زمین کی پشت پر اور آسمان کے زیرہ کوئی شخص ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں۔ ہرن پر تیر مار کے میلوں اس کے پیچھے مکہ کے مضاف کے خشک پہاڑوں کے راستے پہ گھوڑا دوڑا کے حمزہ نے زخمی کیا ہوا ہرن جا پکڑا، ذبح کر کے اسے گھوڑے کی پشت پہ ڈالا، 4-5 شکار کیے پرندوں کے پیروں سے باندھ کے اپنی سجی سنوری کاٹھی پہ لٹکایا، کمان کندھے پہ ڈالی، پشت پہ بندھے تیروں کو کمر سے بندھے بنڈل کو کمر کے پیچھے کیا، گلے میں حمائل تلوار کو میان میں ہاتھ مار کے بٹھایا، اپنی سنہری تاروں سے چمکتی لال پٹیوں والی پگڑی میں مور کے سب سنہری رنگوں سے بھرے پروں کو سیدھا کیا اور تیروں کے کمر سے بندھے بنڈل سے اوپر سر نکالتے ہوئے شتر مرغ کے چوڑے مسکراتے پروں کو ہاتھ سے سہلایا اور گھوڑے کو ایڑ دے کے مکہ کی راہ لی۔ جوں جوں مکہ کی آبادی قریب آتی جاتی، حمزہ کے گھوڑے کی رفتار کم ہوتی جاتی۔ خانہ کعبہ سے کوئی 200 گز دور صفا کی پہاڑی کا موڑ مڑتے سمے حمزہ کا گھوڑا ہلکی چال میں خرامہ خرامہ عجیب حسن بھرے وقار سے قدم اٹھا رہا تھا کہ انہیں صفا کے پاس عبداللہ بن جدعان کے گھر کی طرف سے ایک عورت کی آواز آئی، ابو عمارہ۔ ابو عمارہ حمزہ کی کنیت تھی۔ حمزہ نے اپنا نام پکارا جاتا سنا تو جوڑے کو لگام کھینچی۔
سفید عربی گھوڑے نے اپنی پچھلی دونوں ٹانگیں روک کے اگلے دونوں سم اٹھا کے سنگلاخ پتھروں پہ اچھل کے مارے۔ کچھ چنگاریاں اٹھی اور حمزہ نے گردن موڑ کے پکارنے والے کی آواز کی طرف دیکھا۔ آواز دینے والی عبداللہ بن جدان کی کنیز تھی۔ وہ خود لپک کے حمزہ کی طرف آئی۔ حمزہ ابھی تک اپنے شکار میں لائے ہرن اور پرندوں کے زوں میں مور کے پنکھ پگڑی میں لگائے سر اٹھا کے گھوڑے کی پشت پہ شہزادوں جیسے تفاخر سے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بھی قریش کا سب سے مضبوط جری اور بہادر آدمی۔ 45-40 سال کی عمر میں بھی وہ اتنے مضبوط جسم کا مالک تھا کہ قریش کا کوئی جری سے جری شخص بھی اس سے ٹکرانے کا سوچ نہ سکتا تھا۔ پھر بنو معاشم جیسے معزز ترین خاندان کا سپوت اپنے قبیلے کے علاوہ بھی دوسرے قبائل میں اپنی شجاعت، دلیری، دلبری اور صاف گوئی کی وجہ سے ممتاز مقام رکھتا تھا۔ حمزہ نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے گھوڑے کی مہار پکارنے والی عورت کی طرف موڑی۔ گھوڑا ہنہنا کے بڑے اتھرے انداز میں اسی طرف مڑا جدھر اسے موڑا گیا۔ پکارنے والی عورت اپنے اونچے مکان کی بیرونی سیڑھیاں اتر کے بھاگی حمزہ کے پاس آ گئی اور حمزہ کے گھوڑے کی چرمی براؤں کاٹی کا ایک کونا پکڑ کے بولی، کچھ پتہ ہے تمہیں ابو ہمارا؟ کیا تم بنو ہاشم کے رستم ہو؟ پورے قریش میں کوئی تمہاری ٹکر کا جوان نہیں، اور کیا؟ وہ ابو الحکم ابو جہل تمہارے خاندان کو کیسی کیسی گالیاں دے گیا۔ کب؟ کیوں؟ وہ تمہارا بھتیجا ہے نا، الامین، صادق، سچا، یکتا، ایماندار۔ ہاں، اسے یہیں اسی جگہ پہ ابو جہل نے گالیاں دیں۔ جو منہ میں آیا بکتا رہا۔ تمہارے بھتیجے نے اف تک نہ کی، کوئی جواب نہ دیا، سب مغالطات سن کے بھی صبر کرتا رہا۔ کیا تم بنو ہاشم کی یہ عزت رہ گئی کہ جو ایرا غیرہ تمہارے معزز ترین فرد کے لیے بکواس کرتا پھرے اور تم جنگل سے ہرن مار کے پرندوں کو لٹکائے پھرتے رستم قریش ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہو؟ حمزہ کے چہرے پہ ببر شیر کا چہرہ آ گیا۔ سر سے پاؤں تک جسم جیسے کسی بجلی کی کوندے سے لرزا۔ اس نے گھوڑے کی لگام زور سے کھینچی، ایک طرف موڑی اور گھوڑے کی پسلیوں میں پاؤں مارنے سے پہلے بولا، کہاں ہے وہ اس وقت ابو جہل؟ حرم کی طرف گیا ہے، وہیں بیٹھا ہوگا۔ گھوڑا حرم کی طرف بجلی کی سرت سے مڑا۔ راہ کے پتھروں سے گھوڑے کے سموں سے چنگاریاں نکلیں۔ پلک جھپکنے میں حمزہ صحن کعبہ میں تھا۔ دیکھا کعبے کے صحن میں خانہ خدا کی دیوار کے ساتھ سائے میں حتیم کے پاس منڈلی لگائے ابو جہل بیٹھا ہوا ہے۔ منڈلی میں بیٹھے سبھی قریشیوں نے سرپٹ بھاگے چلے آئے گھوڑے پہ حمزہ کو دیکھا اور حیرانی سے اپنی گردنیں لمبی کر کے اس کی طرف تکنے لگے۔ کسی اندرونی خوف سے ابو جہل بیٹھا بیٹھا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے حمزہ گھوڑے پہ سوار ابو جہل کے سر پہ پہنچ گیا، کمر پہ ہاتھ بڑھا کے کمان اتاری اور ابو جہل کو للکار کے قریب بلایا۔ ابو جہل ڈگمگاتے ایک قدموں سے ہونک چہرہ لیے حمزہ کی طرف آیا تو حمزہ نے دائیں ہاتھ میں پکڑی کمان پورے زور سے گھما کے ابو جہل کے سر پہ ماری۔ ابو جہل کی گول پکڑی اتر کے دور جا گئی۔ کمان کی انی سے اس کی کمپٹی سے ٹکرا کے لہو کی لکیریں بناتی اس کی دھاڑی کو رنگتے ہوئے اس کی گردن تک آ گئی۔ ابو جہل گر گیا۔ سیدنا حمزہ اچھل کے گھوڑے سے اترے اور بولے، تیری یہ مجال تو میرے بھتیجے الامین کو گالیاں دیتا ہے، میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ سیدنا حمزہ نے کمان کندھے پہ ڈالی اور سینے پہ حمائل نیام میں سے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ابو جہل کے قبیلے مخزوم کے پاس بیٹھے کھڑے کچھ لوگ سیدنا حمزہ کی طرف بڑھے، سب اپنی جگہ پہ رک گئے۔ ان کے قدموں میں گرا بکھری پگڑی اور خون میں لت پت داڑھی والا ابو جہل لیٹے لیٹے ہاتھ ہلا کے بولا، ابو ہمارا سچا ہے، غلطی میری ہی تھی، آج میں نے کچھ زیادہ ہی اوٹ پٹانگ باتیں کہہ دی تھیں۔ سیدنا حمزہ نے تلوار ہاتھ میں لے کر ابو جہل کے سامنے اس طرح دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہوا کو کاٹ کے لہرائی جیسے اس کی گردن کاٹ رہا ہو، اور پھر تلوار کی انی اور اپنی آنکھوں کی پتلیاں ابو جہل کے دونوں تھرتھراتی سہمی آنکھوں کے عین درمیان میں نشانہ لے کر روکی اور کہا، آئندہ احتیاط کرنا، یہ تمہاری آخری غلطی ہے، اب وہ صرف میرا بھتیجا ہی نہیں، میرا آقا بھی ہے۔ ان پہ آسمان سے اترے پیغام کو آج سے میں بھی ماننے والا ہوں، سمجھ گئے؟ ابو جہل تھرتھراتی سہمی آنکھوں میں اب اس کے ماتھے سے بہتے خون کی بوندوں کے ساتھ ساتھ جیسے اس کے ناپاک حسد سے بھرے خوابوں کا بھی خون ہو گیا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے اپنی گری ہوئی پگڑی کو سنبھالتا ہوا اٹھنے کی کوشش میں لگا تھا، تب سے پھٹی پھٹی بوری کی طرح گر گیا۔ اس دن صفا کے پاس ارقم بن ارقم کے گھر جا کے سیدنا حمزہ نے آقا کے ہاتھوں کو بلند آواز پڑھا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سیدنا حمزہ کو ایمان لائے 3 دن ہوئے تھے کہ مکہ کے بت پرست قریشیوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ شروع میں تو قریش کے سردار اپنے قبیلوں کے مسکین غلاموں کو اسلام لانے کی پاداش میں مار مار کے لہو لہان کرتے رہے، مگر ان غلاموں کے نصیب بھی جاگ گئے۔ سیدنا ابو بکر اپنی جمع پونجی سے خرید کے آزاد کرتے رہے، وہ جا جا کر آقا کی غلامی میں جینے لگے۔ پھر قریش کے رؤسا اپنے اپنے قبیلے کے نوعمر نوجوانوں اور شرفا کو آقا کے پیغام پہ لبیک کہتے سنا تو اپنے اپنے قبیلے کے اندر ان پہ سختیاں شروع کر دیں۔ کسی کو ڈانٹ ٹپٹ کی، کسی کو کمرے میں بند کر دیا۔ سیدنا عثمان بن عفان نے بھی 25-26 سال کے خوبرو جوان تھے۔ قریش کے رعونت برے امیر قبیلے بنو امیہ سے تھے۔ اس قبیلے کا سیدنا عثمان کے چچا عاص بن سعید جو آقا کا پڑوسی بھی تھا، سیدنا عثمان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کے ان کی سانسوں کو دھوئیں سے بھر دیتا اور کہتا، پلٹو اپنے ایمان سے، مانو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہے۔ وہ اکھڑی سانسوں سے کھانستے ہوئے سر نفی میں ہلا کے بس لا الہ الا اللہ کہتے جاتے۔ کسی ایک قبیلے کے فرد کو دوسرے قبیلے کا فرد ہاتھ تو لگا سکتا نہیں تھا، مگر جب تنگ کرنے والوں کے اپنے قبیلوں کے ساتھ دوسرے قبیلے کے لوگوں کا اکٹھ ہو جاتا تو سب کی زبانیں چلنے لگتی۔ قریش کے لوگوں کا ایک دکھ یہ بھی تھا کہ ان کے گھروں کے مسلمان ہوئے اکثر نوجوان اور آزاد ہوئے غلام آقا کے حکم سے سختی کی ہوا سے بچنے کے لیے سمندر پار حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ وہ سب چھپ چھپا کے تھے۔ پہلی بار میں 12 مردوں کے ساتھ 5 خواتین بھی گئیں۔ یہ رجب 5 نبوی کی بات ہے۔ وہ پیدل تھے، کچھ کے پاس اونٹ تھے۔ ان دنوں مکہ کے قریب ترین بندرگاہ شعیبہ تھی۔ ان مہاجروں کا پہلا قافلہ جب بندرگاہ پہنچا تو ادھر 2 تجارتی جہاز حبشہ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ 5 درہم کا معمولی کرایہ لے کر بحری جہاز نے ان کو چڑھا کیا۔ وہ خیر و عافیت سے حبشہ پہنچ گئے۔ آقا نے خود انہیں جانے کا کہا تم اللہ کی زمین پہ کہیں چلے جاؤ، یقیناً اللہ تم سب کو عنقریب جمع کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جائیں سرکار؟ آقا نے حکم دیا حبشہ چلے جاؤ، وہ راستی کی سرزمین ہے، وہاں کا حکمران نجاشی کسی پہ ظلم نہیں کرتا نہ کرنے دیتا ہے۔ وہ چلے گئے۔ مکہ کے قریشیوں کو پتہ چلا تو وہ بہت سٹ پٹائے۔ اکثر قریش کے معزز گھروں کے شرفا ان جانے والوں میں تھے۔ سب غصے سے ہاتھ ملنے لگے۔ ابو جہل اپنی نفرت بھری تھر تھراتی آنکھوں سے ہر ایک کو غصے سے دیکھتا پھرے۔ ابو سفیان بن حرب کی آقا سے دشمنی بھی سر چڑھ کے بولنے لگی۔ اس کی اپنی بیٹیوں حبیبہ اپنے خاوند کے ساتھ حبشہ ہجرت کرنے والوں میں تھی۔ سیدنا عثمان بن عفان، ان کی زوجہ آقا کی صاحبزادی سیدہ رقیہ کے علاوہ جانے والوں میں عثمان بن مظعون، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، مصعب بن عمیر، ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربی، ابو سلمہ مخزومی، سہیل بن بیدہ اور بہت سے دوسروں کے علاوہ عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ قریش کے گھر گھر میں غصہ پھیل گیا۔ ایسے میں مکہ کے غسیلے لوگوں میں ایک سب سے غسیلہ شخص عمر بن خطاب غصے سے اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ 6.25 فٹ قد کے اس اونچے مضبوط 27 سالہ نوجوان کے من میں جب کوئی خیال آ کے بس جاتا تو پھر اسے کوئی نہ نکال سکتا تھا۔ کہنے کو ان پہ چند بار قرآن پاک کی آیات کا طلسم کانوں میں پڑھنے سے ان کے دل و دماغ میں ہلچل ہوئی تھی۔ کئی بار وہ چھپ چھپ کے آقا کو نماز میں قرآن کی قرات کرتے بھی سنتے رہے تھے، مگر ابھی شاید ان کے قلب کا دروازہ کھلنے کا انتظار تھا۔ روایت ہے کہ آقا نے اس دن سے 1 روز پہلے ہی خدا کے حضور دعا کی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمرو بن حشام یا عمر بن خطاب کی طرف سے تقویت دے۔ وہ آقا کی دعا کی قبولیت کا دن قرار پایا تھا۔ دیکھنے میں مکہ کی گلیوں میں الٹ منظر تھا۔ لوگوں نے سہم کے دیکھا کہ عمر بن خطاب گھر سے گلے میں تلوار نیام میں ڈال کے نکلا۔ گلی میں آ کر نیام سے باہر تلوار نکال کے ہاتھ میں پکڑ لی اور تیز تیز قدموں سے ارقم بن ابی ارقم کے صفہ کے پاس گھر کی طرف چلنے لگا، جہاں آقا مسلمانوں کے ساتھ دن کو قیام کرتے تھے۔ ارقم بن ابی ارقم کا تعلق آقا کے دشمن اعلیٰ ابو جہل کے قبیلے مخزوم سے تھا، اس لیے گمان یہی تھا کہ اس کے گھر میں کوئی مسلمانوں سے کسی طرح کی شرارت نہیں کرے گا۔ مگر عمر بن خطاب اگرچہ بنو عدی سے تھے، مگر تھے ابو جہل کے بھانجے۔ تلوار ہاتھ میں پکڑ کے اس طرف چل پڑے۔ راہ میں عمر بن خطاب کے دوست نعیم مل گئے۔ نعیم خفیہ اسلام لا چکے تھے، مگر لوگوں میں ابھی اپنے ایمان کا چرچا نہیں کیا تھا۔ عمر بن خطاب کو یوں غصے سے منہ میں جھاگ اڑاتے، آنکھوں میں خون کی پچکاریاں جمع کرتے، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے تیز تیز ڈگ بھرتے دیکھ کے لبک کے پاس آئے اور بولے عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ عمر بن خطاب کی غصے سے آنکھیں تیز ہو رہی تھیں۔
آج میں مکہ میں فساد کا قصہ ہی پاک کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے پوچھا کیا مطلب؟ عمر بن خطاب بولے نعوذ باللہ، میں محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے عمر کا بازو پکڑا، بولا ہوش کرو، کیوں قبائل کی جنگ کروانی ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے بنو ہاشم تمہیں اور تمہارے قبیلے کو معاف کرے گا؟ عمر بن خطاب بولے جو مرضی بعد میں ہوتا رہے، ایک بار تو یہ مسئلہ صاف کیے دیتا ہوں۔ نعیم نے جب دیکھا کہ عمر عقل و فہم سے ماورا کوئی قدم نہ اٹھا لے، کہنے لگا دوسروں کے مسئلے صاف کرنے سے پہلے اپنے گھر کا تو مسئلہ صاف کرو۔ میرے گھر میں کیا ہے؟ عمر چونکا۔ حیرت ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں تمہاری بہن فاطمہ اور اس کا خاوند سعید دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، اور تم بجائے اپنے گھر میں درستگی کرنے کے دوسروں کے گھروں جا کے حملے کا سوچ رہے ہو۔ نعیم کی یہ بات سن کے عمر بن خطاب نے غصے سے شیر کی طرح آنکھیں پھاڑ کے نعیم کو دیکھا۔ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے، جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ عمر بن خطاب نے نعیم کو کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا اور اپنا رخ دار ارقم کی بجائے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر کی طرف کر لیا۔ قدم پہلے سے بھی تیز ہو گئے۔ چند منٹوں میں عمر بن خطاب اپنی بہن کے گھر کی دہلیز پہ تھا۔ دروازے پہ تلوار کے دستے سے دستک دینے لگا تو اس گھر کے اندر سے قرآن پاک کے کسی سورہ کے پڑھنے کی آواز آئی۔ وہ قرآن کے الفاظوں کو پہچانتا تھا، جسے سن کر اسے پہلے بھی کئی بار خیال آیا تھا کہ یہ انسانی کلام نہیں، کوئی آسمانی الفاظ بھی ہیں، مگر بار بار اس کے دل و دماغ پہ غصے کا راج رہا۔ اس دن تو غصہ اپنی انتہا پہ تھا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ قرآن پڑھنے والی آواز اس کی بہن یا بہنوئی کی نہیں، کسی اور کی تھی، مگر اس کی کمپٹیاں غصے سے ٹن ٹن بج رہی تھیں۔ اس نے تلوار کے دستے کی بجائے اس بار تلوار کی انی سے دستک دی اور ساتھ آواز بھی لگائی، دروازہ کھولو، میں عمر بن خطاب ہوں۔ آواز میں بلا کا غصہ اور نفرت کی شدت تھی۔ عمر بن خطاب کی آواز بھی اتنی گرجدار اور اونچی ہوتی تھی کہ 1000 گز سے سنی جاتی تھی۔ عمر نے محسوس کیا جیسے گھر کے اندر کچھ ہلچل ہو رہی ہے، کچھ رکے قدم بھاگے ہیں، کچھ بھاگتے بھاگتے رکے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد عمر بن خطاب کے بہنوئی سعید نے سہما ہوا چہرہ درد سے نکال کے دروازہ کھول دیا۔ قرآن سنانے والے سعید کا فیملی فرینڈ خباب بن ارد تھا۔ وہ غریب مکے کا لوہار تھا۔ عمر کی غصے سے آواز سن کے کسی چارپائی کے نیچے دبک کے چھپ گیا۔ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیات جس چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی اسے عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ نے اپنی ران کے نیچے چھپا لیا۔ عمر نے گھر کے اندر جاتے ہی شور مچا دیا، کیا پڑھ رہے تھے؟ سیدھی طرح ساری بات بتاؤ۔ کون سی بات؟ عمر نے غصے سے سعید کو گریبان سے پکڑ لیا اور بولا، مجھے پتہ چلا ہے تم لوگ بے دین ہو گئے ہو، آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کے لادینیت کی طرف نکل گئے ہو۔ بولو سچ ہے نا؟ تم بے دین کسے کہہ رہے ہو؟ سعید گریبان سے پکڑا ہوا عمر کے ہاتھوں میں جھول رہا تھا۔ عمر نے سعید کو جھنجھوڑ کے غصے سے اس کی گردن پہ تھپڑ مار دیا۔ سعید عمر کے ہاتھ سے چوٹ کھا کے ایک طرف گرا تو عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ بنت خطاب غصے سے چارپائی سے اٹھی اور بیچ بچاؤ کرنے کے لیے عمر اور سعید کے درمیان میں آ گئی۔ عمر اپنا ہاتھ گھما چکا تھا، ہاتھ سعید کی بجائے فاطمہ بنت خطاب کے چہرے پہ لگا۔ ناک سے نکسیر پھوٹ پڑی۔ اپنے خون آلود چہرے پہ فاطمہ بنت خطاب نے ہاتھ پھیرا اور غصے سے عمر بن خطاب کو مخاطب کر کے بولی، عمر جس باپ کے تم بیٹے ہو میں بھی اسی کی بیٹی ہوں، مگر ہمارے باپ نے بہنوں اور عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے کا درس نہیں دیا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ہاں میں خدا پہ ایمان لے آئی ہوں، چاہے تم میری جان لے لو میں اپنا ایمان نہیں بدلوں گی۔ عمر بن خطاب بہن کی بات اور اس کے چہرے پہ خون دیکھ کے شرمسار ہو گئے۔ آواز دھیمی پڑ گئی۔ تھوڑی دیر چپ کھڑے رہے، پھر لمبے سانس لیتے ہوئے چارپائی کے کونے پہ بیٹھ گئے۔ تلوار ان کے ہاتھ سے نکل کے میان میں آ گئی اور وہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھے سر جھکائے سوچتے رہے، پھر بولے، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ سب چپ، کوئی کچھ نہ بولا۔ عمر خود ہی بولے، وہ عظیم الشان کلام محسوس ہوتا ہے، مجھے بھی دکھاؤ میں بھی تو پڑھوں۔ عمر بن خطاب پڑھے لکھے آدمی تھے، علم الکلام سے آگاہ تھے، کلام کے حسن اور بیان کے رخ کو پہچانتے تھے۔ عمر بن خطاب پڑھے لکھے آدمی تھے، علم الکلام سے آگاہ تھے، کلام کے حسن اور بیان کے رخ کو پہچانتے تھے۔ عمر بن خطاب کی بدلی ہوئی حالت کو دیکھ کے ان کی بہن اور بہنوئی نے ابرو اٹھائے۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی اور ان کے دکھی اور پریشان چہروں پہ ایک انہونی خوشی آئی۔ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ اٹھا کے عمر کو پکڑا دی، بولی، یہ پاک کلام پاک دلوں کو چھوتا ہے، لگتا ہے تمہارے دل کی کالک اتر رہی ہے، اسے پڑھو تمہارے اندر اجالا ہو جائے گا۔ یہ کلام ہی تو پاک کرتا ہے ناپاک ارادوں سے۔
سیدنا عمر نے قرآن پڑھنا شروع کیا، جو ہی وہ قرآن کی آسمانی آیت پڑھتے جاتے ان کا جسم کپ کپائے جاتا، قرآن کا ایک ایک لفظ ان کی روح میں جذب ہونے لگا۔ فصاحت زبان، محاسن کلام، ندرت بیان، معنویت کی بلندی، جامعیت اور آسمانی انداز تخاطب سیدھا روح میں اتر رہا تھا۔ آخر جب وہ اس آیت پہ پہنچے